بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب 500 جو نماز فجر میں ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے اپنی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں دیکھو گے۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر مشروع کیا جو ہمیں اس کے قریب و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہو اسے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوں گی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرنا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اسی لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے کہ جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 500 قرآن اور 1000 حج پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے، اس سورت سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیت اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ تاکہ وہ کام اللہ کو سن لے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 113۔ ترجمہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قیام ہے، اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ
نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ سورت اس طرح پڑھ لیتے ہیں آپ کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ رات دن مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایسی صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس صورت کا آپ کو بتائیں گے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر بد اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی عدد سے باخبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے، آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں کہ جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں آ جاتا ہے، بند گلی سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اور اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے، بھاگتے بھاگتے آپ حالات کی ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب پیچھے مصیبت کھڑی ہے، دائیں بائیں سامنے راستہ ہے ہی نہیں، تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم سورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت اور نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومن
مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، ایک ایسی سورت جو انتہائی خوبصورت اور دل آویز ہے۔ اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورت کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً ہم نے تجھے ہوس اور ابتر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز سورت میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی و خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوش کن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطائے الہی پر مشتمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ 2 نام پڑھنے ہیں اور یہ بھی صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے، وہ آیت بھی سماعت فرما لیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات پڑھ لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے اور اس کو 500 قرآن پاک تلاوت کرنے اور 1 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے، اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے،
تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔